ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو پوچھنے لگے، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو لوگ کہنے لگے، نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ تو لوگ کہنے لگے، حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ اس سے مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید کہنے لگے، عصر کس نے دیکھی؟ کہاں ہے وہ سمت؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ جب میں جنگل میں گیا تو واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا لوگوں سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ تو بکریاں ایک جگہ نہیں رکتیں، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کھاتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، فطرت کیسے بدل گئی، یہ بکریوں اور شیروں کی یاری کیسے ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے عبداللہ،
ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ حضرت عبداللہ حیران رہ گئے، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا کہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں، تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تو جواب ملا، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ پوچھنے لگے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ شیروں اور بکریوں کی یاری کیسے ہوئی؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔